ہم نے ایک قاعدہ تأسیس کیا تھا، اس قاعدے کہ یہ ان کے ہمارے جو مخالفین ہیں، ان کے علماء ہمارے مذہب کے خلاف جب گفتگو کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں یا اپنے مذہب کی دفاع کے لیے، تو قاعدہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کا اساس، جماعت عمریہ کی مذہب کی جو بنیاد ہے، ابو بکر و عمر کی خلافت ہے، اور یہ ابو بکر و عمر کی خلافت کی اساس جھوٹ اور کفر پر ہے۔ اس بات کے لیے ہمارے دلائل بہت زیادہ ہیں، یعنی مذہب عمریہ کا اساس کس بات پر ہے؟ کذب پر ہے، افتراء علی اللہ پر ہے، افتراء علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور کفر باللہ اور کفر بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور اس کا دوام بھی اسی پر ہے۔ ابھی تک چلا بھی ہے نا، تو جھوٹ کے ذریعے اور کفریانہ باتیں بنانے کے لیے، کہ جب بھی ضرورت پڑے اس روز اول سے، یوم اول سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو کیا کہا؟ یحجر حجر یحجر، الحجر یعنی الفحش بالنطق۔ حجر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ یعنی بکنا، بونکنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مجلس میں بخاری میں موجود ہے 7 مقامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں، ان کے گھر میں، ان کو ایسے، یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ وہ خلافت لکھنے کے لیے تو جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتاس پر۔ اس یوم سے ان کا شروع ہوا ہے، اور اس کا ادامہ جب بھی کوئی دلیل لے کر آتے ہیں ہمارے مذہب کے خلاف، ان کو کھول کے دیکھیے تو ان کے دلیل یا تو جھوٹ پہ مبتنی ہے، اور عموماً ایسے جھوٹ پہ مبتنی ہوتی ہے کہ اس کو اگر آپ کھول کے دیکھیں، ان کے دل سے انکار رسالت اور انکار قرآن نکل آ جاتا ہے۔ تو ان کے مذہب کا اساس بھی کس بات پر ہے؟ جھوٹ اور کفر پر، اور ان کے مذہب کا دوام بھی آج تک جو چلا آ رہا ہے، اسی جھوٹی باتوں کو مشہور کراتے جاؤ، ہاں، اور کفریانہ باتوں کو مشہور کراتے جاؤ اسی بنا پر۔ اور تیسرا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے کبھی اپنے مذہب کا دفاع اور ہمارے مذہب پہ اشکال کرنا اور نقد کرنا ممکن ہی نہیں ہے، مگر اس وقت تک کہ یہ جھوٹ بولیں یا کفر بکیں، اور اس کی دلیل میں آج آپ کے سامنے واضح پیش کر دوں گا۔ مثلا یہ شخص مولوی اسحاق، یا یہ جو ان کا چیلا ہے محمد علی مرزا، انہوں نے شیعہ مذہب میں نظریہ امامت پہ تنقید کیا، اور تنقید کیا بچگانہ تنقید ہیں عزیزوں، کہ نبی کے بعد کیسے کوئی معصوم ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیوں کسی پہ ایمان لانا ضروری ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ختم نبوت سے منافات رکھتا ہے کہ کسی کو ملائکہ نظر آ جائے۔ تو یہ بچگانہ باتیں میرے عزیزوں، تو اس لیے مذہب شیعہ میں جو بات ان کی کیا ہے، مذہب شیعہ میں جو نظریہ امامت ہے، یہ نبوت سے منافات رکھتا ہے، ختم نبوت سے منافات رکھتا ہے۔ اس لیے شیعہ جو ہیں وہ قادیانیوں ہی کی بات کر رہے ہیں، وہی بھی قادیانی کافر ہیں۔ تو عزیزو، اگر کوئی شخص اس کے پاس ایسا چیز ہو جو وہ باعث فخر ہو، تو دوسروں کو تانا دے تو کوئی بات بنے نا۔ مثلا فرض کریں ایک شخص انگریزی جانتا ہے، دوسرا شخص انگریزی نہیں جانتا، تو انگریزی جاننے والا انگریزی نہ جاننے والے کو کیا کہے گا؟ تانا دے گا کہ میں انگریزی جانتا ہوں، تو اس کا حق ہے بھائی، یہ کوئی سمجھ میں آ جانے والی بات ہے۔ ایک شخص ہے پیسے والا ہے، بڑے خاندان کا ہے، وہ ایک شخص فقیر ہے، بڑے خاندان، اس کو تانا دے تو یہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود سب سے زیادہ فقیر ہے، وہ بڑے آدمی کو جو سب سے امیر آدمی اس کو تانا دے کہ تو فقیر ہے، میں امیر ہوں، تو یہ تو ہنسنے والی بات ہے نا، یہ کوئی پاگل یہ بات کرتا ہے۔ جماعت عمریہ کے پاس ہم پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا نظریہ امامت ہے، خلافت ہے؟ اگر تو آپ کے پاس کوئی نظریہ امامت و خلافت ہوتا عمریوں، یا آپ کے پاس کوئی خلیفہ ہوتا جس کے متاعن کا، جن کے کفر کا تم رد کر سکتے نا، خدا جانتا ہے کہ میں کتنے سال ہو گئے میں چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ ان کا اسلام ثابت کرو، تم ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ کا اسلام ثابت کرو، کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے گالی دے ان کے حیات طیبہ میں، جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے کفر پر آپ کے اپنے کتب میں مبکرات موجود ہیں۔
تم آ کے ان کے کردار سے دفاع، چلو کردار کو چھوڑو، نظریہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نظریہ امامت ہے ہی کیا، نظریہ خلافت ہے ہی کیا، جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے پاس نظریہ ہے کیا؟ کوئی نظریہ ہو امامت کا، خلافت کا اپنا ہو تو اس وقت اس کو تقریر کرو، اس کو بیان کرو، اس کو ثابت کرو، پھر آ کے دوسروں پہ انتقاد کرو، نقد کرو کہ ہاں آپ کے پاس جو نظریہ امامت ہے اس سے ختم نبوت پہ خدشہ آتا ہے۔